حنین کے موقع پر کچھ تھوڑا سا شک پڑا نا، جو لڑنے والے تھے اور ان میں ذرا تھوڑے سے جوان لوگ صحابہ تھے. آپ کو پتہ ہے جوانوں کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ ہر چیز کو جذبات سے دیکھتے ہیں. تو یہ وہ غزوہ تھا، غزوہ حنین، جو قبیلہ حوازن کے خلاف لڑا گیا، جنگ حنین جسے مشہور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ، سورہ توبہ میں فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی حنین کے دن، جب تمہیں اپنی کثرت جو ہے وہ تعجب میں ڈال رہی تھی کہ وہ تو 8,000 ہیں، 4-5,000 ہیں، ہم 12,000 ہیں، ہم تو ان کو جاتے ہی بس دبوچ لیں گے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، پھر کسی چیز نے، تمہاری طاقت میں سے کسی نے تمہیں مستغنی نہیں کیا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے تنگ کر دیا. بما رحبت، اپنی تمام تر وسعت کے باوجود زمین کو اللہ نے تم پر تنگ کر دیا. ثم ولیتم مدبرین، پھر دم دبا کر تم سب بھاگ گئے. پھر رسول اللہ آوازیں دے دے کر ان کو بلا رہے تھے. اس وقت اللہ نے پھر اس شکست کو رسول اللہ کی عظمت کی خاطر فتح میں جب تبدیل کر دیا تو کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. ان مشکل ترین حالات میں جب فتح ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو جب تقسیم فرمایا، بڑا مال غنیمت تھا. ابو سفیان آئے، اس وقت نیا اسلام قبول کیا کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری مدد کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ ابو سفیان کو دیے. پھر ابو سفیان کہنے لگا کہ میرا بیٹا معاویہ جو ہے یہ بھی کمزور ہے. رسول اللہ نے 100 اونٹ اس کو بھی دے دیے. پھر کہا میرا دوسرا بیٹا یزید بن ابی سفیان بھی کمزور ہے. رسول اللہ نے 100 اونٹ اس کو بھی دے. یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ مخالفت مکے میں رسول اللہ کی کرنے والے تھے. اب یہاں پر کچھ جوانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ یہ تو مکے کے جو قریش ہیں یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں. کچھ جوانوں نے یہ کہا کہ خون تو ہماری تلواروں سے ابھی تک رس رہا ہے اور مال غنیمت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی لوگوں کو دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جوانوں کو، بوڑھوں کو، مجاہدین کو اکٹھے کر دیا. ایک جگہ پر اکٹھے کرنے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے انہیں متوجہ ہو کر فرمایا الم آتکم متشاققین فجمعکم اللہ بی، لوگوں کیا میں تمہارے پاس مدینے میں اس حالت میں نہیں آیا تھا اور میں نے اعلان نبوت اس صورتحال میں نہیں کیا تھا کہ تم ٹولیوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم تھے. اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایک عظیم دین اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا. الم آتکم، کیا میں اس حالت میں نہیں آیا کہ تم گمراہی کے گڑھوں میں گرے گھرے ہوئے تھے. فہداکم اللہ بی، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اب وہ مجاہدین بڑے پریشان ہوئے کہ خدا جانے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصہ کیوں نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے سب کو کہا کہ تم لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں نے اپنے قریبی عزیزوں کو مال غنیمت دیا، تمہیں معروم رکھا ہے. میں جو کچھ کرتا ہوں میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. میں امین ہوں، میں دیانت دار ہوں، کام وہ میں کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. اور یاد رکھو آپ نے ارشاد فرمایا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار. یہ انصاری صحابی تھے نا زیادہ تر، جو مجاہدین کہہ رہے تھے کہ تلواریں تو ہماری جو ہے وہ خون تو ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور مال غنیمت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت کا شرف نہ ہوتا
کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر محض ہجرت کی تھی۔ یہ اعزاز تھا ان لوگوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت کا اعزاز نہ ہوتا لَكُنْتُ امرأ من الانصار، میں بھی اپنے آپ کو انصار میں سے شمار کرتا میں۔